انتہائی معزز سامعین، سورہ انبیاء 17واں پارہ آیت 94 میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہاں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں چونکہ پیچھے ذکر ہوا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، اب آگے مومنین کے لیے اور نیکوکاروں کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بشارت اخروی کا ذکر فرمایا کہ جس نے تھوڑا عمل کیا یا زیادہ کیا، اس کے ہر عمل کو کفران یعنی اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی ہر کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کی ہر کوشش کو، ہم اس کی ہر نیکی کو لکھنے والے ہیں، ہم لکھتے ہیں۔ یعنی جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی تو اللہ دیکھتا ہے نا، اگر برے کام کرتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو نیک کام کرتا ہے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور اسے اس کے اعمال نامے میں لکھ رہا ہے۔ تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فَمَن پس جس نے بھی يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ایمان کی حالت میں، نیک اعمال کرتا رہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان سے دل خالی ہے، تب بھی وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہے۔ ایمان پختہ ہونا چاہیے تب نیک اعمال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک اعمال کیے ہو لیکن حال یہ ہو کہ دل ایمان سے بھرا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو فَلَا كُفْرَانَ ناقدری نہیں کی جائے گی، لِسَعْيِهِ اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم ہی اس کے کوششوں کو لکھنے والے ہیں، اس کے نیک کام کو لکھنے والے ہیں، ہم لکھتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، وَحَرَامٌ اور لازم ہے، یہاں چونکہ حرام ہے لیکن اس کا معنی حرام نہیں کریں گے۔ وَحَرَامٌ اور لازم ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ کسی بستی پر، اس بستی پر اہلکنا اسے ہم نے ہلاک کیا ہے، انہم لا یرجعون یہ کہ وہ لوٹیں گے نہیں، وہ واپس نہیں لوٹنا ہے اسے۔ اگر حرام مانا کرتے ہیں کہ حرام ہے، اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کیا ہے کہ وہ لوٹ آئیں، تو پھر تو اس کا لوٹ آنا پھر حلال بھی ہے، اس کے مقابلے میں ہے۔ تو مانا کرتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں وَحَرَامٌ لازم ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ یہاں تک کہ یأجوج و مأجوج کھول دیے جائیں۔ یأجوج و مأجوج کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، زیادہ تفصیل مفسرین فرماتے ہیں ان کے متعلق، لیکن ایک مخلوق ہے یہ۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ یہاں تک کہ یأجوج و مأجوج کھل جائیں، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور وہ من کل حدب ہر اونچی جگہ سے ينسلون پھسل رہے ہوں گے، ہر اونچی جگہ سے وہ ایسے نیچے کی طرف پھسل رہے ہوں گے۔ لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چائنا مخلوق ہے نا، چائنا میں جو لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے وہ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی پکی بات ان کے متعلق کوئی ایسی تحقیق نہیں، لیکن ہوں گے یہ قیامت کے قرب، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ آ جائیں گے اور یہ اتنے تیز ہوں گے کہ پوری زمین کو یہ بھر دیں گے اور اوپر تیر ماریں گے ہوا میں، اور وہ تیر خون سے رنگین ہو کے واپس آیا ہوگا اور کہیں گے ہم نے خلا میں جو مخلوق تھی اسے بھی ہم نے کیا کر دیا، مار دیا۔ تو فرمایا حتیٰ یعنی قیامت کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائیں۔ تو قیامت کے قرب میں
قیامت کے قریب یأجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسل رہے ہوں گے۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب ہو گیا وہ وعدہ الحق جو وعدہ سچا ہے تو تم سے کیا گیا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس اچانک هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ، ان لوگوں کی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ جائیں گی، کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، ان کی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ جائیں گی۔ یہ صرف عام طور پہ تو آنکھ جھپکتی رہتی ہے، اگر کوئی ہاتھ بھی ہلائے تو آنکھ اس طرح، لیکن اس وقت اس ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھیں ایک جگہ پر کھڑی ہو جائے گی، جیسے موت کی حالت میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے سب، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا آنکھیں پٹی کے پٹی رہ جائے گی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یا ویلنا، اور کیا کہیں گے، یا ویلنا قد کننا فی غفلت، ہائے کاش قد کننا فی غفلت، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، من ھذا، اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ یہ بل کننا ظالمین لفظ 6 مرتبہ اس سورۃ الانبیاء میں آپ سن چکے ہیں، آیت نمبر 14 میں، آیت نمبر 29 میں، اور اسی طرح آیت نمبر 46 میں، اسی طرح آیت نمبر 59 میں، آیت نمبر 64 میں، اور آیت نمبر 96 میں، یہ 6 مرتبہ اسی سورۃ الانبیاء میں کہ یہ کہیں گے ہائے کننا، ہائے یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، ہم ظالم ہیں۔ جب یہ اس گھبراہٹ کو دیکھ لیں گے، جب قیامت کی اس سختی کو دیکھ لیں گے، جب رب العالمین کے اس غصے اور غضب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہائے کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ اور بدبختوں، دنیا میں قرآن کو سینے سے لگا لو، دنیا میں عقیدہ توحید کو اپنا لو، یہ اس سے اچھا نہیں ہے کہ قیامت والے دن شرمندگی سے یہ نعرے لگاتے پھرو ہائے کننا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کیوں نہیں مانتے؟ مسئلے کو مان جاؤ، بس بات ہی ختم ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ 6 مرتبہ یہ آیت آپ سن چکے، بس ان کے پاس جواب ہوگی ہی نہیں، یہی بات ہوگی ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، شرمندہ اور ڈرے ہوئے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اب آگے دیکھنا، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں وہی سختی ہیں، یہ قرآن میں کیا ہے؟ انکم، اللہ فرماتے ہیں بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ جو بھی ہو جہاں بھی ہو، انکم بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، حسب جہنم، پکے جہنم کے ایندھن ہیں۔ چلو جی ٹھیک ہے، اب ہم نے تو یہ فتویٰ نہیں لگایا نا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انکم، او بے شک تم لوگوں، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، وہ پکے جہنم کے ایندھن ہیں، انتم لہا واردون، اور تم ہی جہنم میں پڑ جانے والے ہو، ہاں اس میں داخل ہونے والے ہو، واردون داخل ہونے والے ہو۔ اللہ بچائے۔ لو کان ہؤلاء، اور آگے مسئلہ اور سمجھایا، کھل کے سمجھایا، لو کان ہؤلاء، اور یہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ لوگ الہ ہوتے، یہ معبود ہوتے، تو ما وردوہا، یہ جس جہنم میں ہم انہیں ڈالیں گے، ما وردوہا، اگر یہ الہ ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، اگر یہ الہ ہوتے نا تو یہ جہنم نہ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سارے کے سارے فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔
یہ جہنم میں کیا ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا زفیر، آگے تفصیل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہوگا، جو پتلی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چیخیں گے چلائیں گے. لہم فیہا زفیر، ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا. وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں سنیں گے. عام علماء نے یہ معنی کیا ہے، شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجبیری رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں نہیں سنیں گے مگر بھلی بات. وہ بھلی بات نہیں سنیں گے، وہ بھلی بات نہیں سنیں گے اس میں. ہاں اللہ کے غصے والی باتیں، وہ جہنم کی بڑکار کو سنیں گے، اللہ کے غصے اور غضب کی باتیں سن رہے ہوں گے، لیکن وہ رحمت کی کوئی بات وہ نہیں سنیں گے اس میں. لہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں نہیں سنیں گے بھلی بات. ان الذین سبقت، یہ اب جواب دیا جا رہا ہے، آپ سمجھے اس بات کو. یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے ایک سوال کا کہ بھائی انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو حسب جہنم، پکے جہنمی ہیں. اب عزیر علیہ السلام کو بھی الہ مانا گیا ہے، لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو نعوذ باللہ ان کے بارے میں پھر کیا کہ انکم وما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو. اللہ نے جواب دیا، فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى، لیکن بے شک وہ لوگ سبقت جو گزر چکی ہے، بات لکھ چکی ہے، لہم ان کے لیے من الحسنى، ہماری طرف سے الحسنى جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ میری طرف سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں میں، اولئک عنہا مبعدون، پس یہ لوگ جہنم سے دور ہوں گے. ٹھیک ہے، جن کے لیے میں لکھ چکا ہوں نا کہ یہ جنتی ہے، تم بے شک ہی جو عبادتیں اپنی کرواتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اور آج بھی ٹھیک ہے نا کرواتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں جن کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ یہ جنتی ہیں، وہ جہنم سے کیا ہوں گے؟ دور ہوں گے. لا یسمعون حسیسہا، اور وہ اتنے دور ہوں گے کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ اس میں جو چاہیں گے ان کا دل جو بھی چاہے گا، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. وہ کریں گے جو ان کا دل چاہے گا جنت میں. مضرات الدنیا مسرات الآخرہ، دنیا کی تکلیف دہ چیزیں یہ آخرت کی خوشیوں پر، آخرت میں خوشیاں ہوگی. اگر دنیا میں تکلیف ہو جائیں، کوئی تکلیف میں وقت گزارنا پڑے تو گزار دیں، اور آخرت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اللہ نے خفت الجنت فی الکراہت وخفت النار فی الہوا، اللہ نے جنت کو مشکلات میں، تکلیفوں میں بند کر دیا ہے، اور اللہ نے جہنم کو خواہشات میں بند کر دیا ہے. اللہ نے جب جنت کو بنایا اور جہنم کو تیار کیا تو جبریل امین سے کہا کہ دیکھ لے، میں نے جنت تیار کی ہے، میں نے جہنم تیار کی ہے. جب جہنم کو دکھایا تو جبریل امین نے کہا اللہ اسے تو کوئی نہیں آئے گا. اور جب جنت کے باغات دکھائے تو فرمایا جبریل امین نے کہ اللہ اس میں تو سارے آ جائیں گے. پھر اللہ نے اس کے بعد جنت کو مشکلات میں گھیر لیا، بند کر دیا، اور تکلیفوں میں بند کر دیا، اور جنت کو خواہشات، جہنم کو خواہشات میں بند کر دیا. تو جب پھر دکھایا کہ اب دیکھ لے، تو جب جنت کو دیکھا کہ اس کے ارد گرد تو اتنی تکلیفیں ہیں، جبریل امین کہنے لگا اللہ اس میں تو کوئی نہیں آئے گا. اور جب جنت کو دیکھا کہ خواہشات سے گرا ہوا ہے، خواہشات میں، تو کہاں سارے تقریباً اس میں آ جائیں گے، اس میں سارے آ جائیں گے، جہنم میں آ جائیں گے. اب دیکھ لینا
خواہشات کے پیچھے لوگ پھریں گے، اپنی مطلب کا دین بنایا ہوگا، اپنے دل سے اور اپنے آپ سے بنی چیزوں پر چلیں گے، خواہشات کے مطابق چلیں گے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ نہیں چلیں گے تو وہ جہنم ہی جائیں گے نا۔ تو جبریل امین کہنے لگا اللہ جنت میں بہت کم آئیں گے، جہنم زیادہ آئیں گے، کیونکہ جنت تو تکلیفوں میں گرا ہوا ہے بندے۔ جب دنیا میں تکلیف ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ ایسے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، تو فرمایا لا يسمعون فیہا لا يسمعون حسیسہا، وہ آہٹ بھی جہنم کے نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور جو ان کا دل چاہے گا کرتے رہیں گے ہمیشہ جنت میں۔ لا يحزنہم الفزع الاکبر، انہیں ڈرائے گی نہیں وہ بڑی گھبراہٹ، وتتلقاہم الملائکہ، اور ملائک ان سے ملاقات کرے گی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں تستقبلہم الملائکۃ علی باب الجنہ، ملائکہ آئیں گے اور جنت کے دروازوں پہ ان کا استقبال کریں گے۔ موحدین کے لیے کیا کریں گے؟ استقبال کرتے رہیں گے کہ آئیں داخل ہو جائیں۔ ھذا یومکم الذی، اور کہیں گے یہ وہ دن ہے کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جس طرح دفتری آدمی اپنے کاغذات کو لپیٹ لیتا ہے۔ جس طرح ایک لپیٹنا یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایسا بندہ بند کر دیتا ہے، ایک دھاگا ادھر سے ادھر اور ایک ادھر سے، سمجھے؟ ایک لپیٹنا یہ ہے، ادھر سے ایک دھاگا ہوتا ہے ایسے کاغذات کو، وہ جو فائل ہوتی ہے نا، اور ایک ادھر سے، اور ایک لپیٹنا کوئی کاغذ ہو اور آپ اسے اس طرح کریں، ایسے لپیٹ لیں اسے، اور اپنے ہاتھ میں جیسے مثال کے طور پہ یہ رومال ہے، اس کو ایسا کر دیا ہے ایسا۔ اور اس معنی کی تائید قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، یہ جو دوسرا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس معنی کی تائید قرآن میں اللہ نے فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، یہ سارے آسمان، ساتوں آسمان، مطویات بیمینہ، لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں، اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اتنے بڑے آسمان جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ایک آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، ساتوں آسمان، یہ جسے ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان اتنا بڑا آسمان ہے، ورنہ بھائی چیز کے علاوہ اور بھی آسمان ہے، ساتوں آسمان یوں لپیٹ کے اللہ دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے لیے کیا، یہ تو اللہ کی پیدا کردہ چیزیں۔ تو فرمایا اس دن ہم لپیٹ لیں گے جس طرح دفتری آدمی کاغذات کو لپیٹتا ہے، کما بدأنا اول خلق، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، نعیدہ سے لوٹا دیں گے، وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، انا کنا فاعلین، یہ ہم کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ لیا ہے، من بعد ذکر، بعد ذکر کے ان الارض یرثها، کہ بے شک زمین کے وارث ہوں گے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے اس کے وارث ہوں گے، ان فی ھذا، بے شک بیچ اس کے لبلاغن، پیغام ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی